نہیں ہے, ضرورت ہے, ہونے چاہیے. لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں. تو اس اصل مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل, تبھی تمام پیغمبر تمام لوگوں سے افضل, ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت, خوبصورت, ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جو جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا, اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بھائی دیکھو, ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں, آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر ایک, تمام انسانوں کی طرف, عرب, عجم, کالے, گورے, کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر دو, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے, اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جزوی حاصل ہے, کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں, مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے, لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے. اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست کے ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی.
دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک, وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے, پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ ساتھ تو سب نے دیا, لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے, زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں, سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گا, اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ